ذرا سنیں جی. اگر کوئی یہ دیکھیں جی اعتراض سننا، یہ شارٹ ہے، اس کو ذرا آپ نے سننا ہے. درخت کو جا کے جادو کی جپھی دے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ اگر کوئی بندہ درخت کو جا کر جادو کی جپھی دے، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اے بول رہا ہے کون؟ یسوع کی کتی. اگر کوئی بندہ درخت کو جا کر جادو کی جپھی دے، نمبر 1. ٹھیک ہے جی، سن لے ذرا. کوئی بندہ درخت کو جا کے جادو کی جپھی دے، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ان گراس سینس ہم اس کو تو پھر مینٹلی تھوڑا ریٹارڈیڈ ہی کہیں گے. ٹھیک ہے جی. جو بندہ درخت کو جا کر، ویسے وہ درخت ہوتا ہے، الو کا پٹھا ہے، اس کو آتا جاتا بھی ککھ بھی نہیں. ہاں جی، ہاں درخت درخت، ہاں لانا میں تیرے گھر آ کے درخت لانا میں آم والا. ہاں آم کا جو درخت ہے نا وہ میں لگاتا ہوں آ کر، ٹینشن نہیں لینی. تو کہتا ہے جی درخت کو جا کر جپھی ڈالنا کیسا ہے؟ سامنے والے نے کہا یہ تو مینٹلی ریٹارڈ قسم کی ہے. تو اس نے آگے سے کہا نعوذ باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر، کہ پھر یہ تم ان کے بارے میں بھی کہتے ہو، نعوذ باللہ یہ بات کہی. اور پھر اس نے ایک حدیث دکھائی ہے، آئیں وہ حدیث سن لیں پھر اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی. تھا کیونکہ وہ درختوں کو جپیاں دیتا تھا جادو. یہ دیکھیں دا ڈیڈ پام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم درختوں کو جپیاں دیا کرتے تھے، درختوں کو جپیاں دیا کرتے تھے. اب سن لیں حدیث. Cried like a child. محمد کے پاس ایک درخت تھا، وہ رو رہا ہے. The prophet descended from the pulpit and embraced it while it was continued mourning like a child being pointed. وہ جس وقت وہ بچوں کی طرح درخت رو رہا تھا، محمد اپنے پلپٹ سے اترا اور درخت کے ساتھ لگ گیا، اس کو جادو کی جپیاں دی. ٹھیک ہے جی، یہ ہے اعتراض. اتنا آپ نے سن لیا جی. آج ہم اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں. یہ کیا اعتراض ہے؟ 2 اعتراض بنتے ہیں کل ملا کر. نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کو جپھی لگائی، نمبر 1. نمبر 2، درخت جو ہے وہ رونے لگا، یعنی درخت سے آواز آئی. یہ ہے، یہ 2 اعتراض ہے نا جی. اللہ کے رسول نے جپھی لگائی درخت کو، اور درخت جو ہے وہ رو رہا تھا. اب اس پر اعتراض کیا ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا جی مینٹلی ریٹارڈڈ، نعوذ باللہ یہ جملے استعمال کیے ہیں. حدیث پوری نہیں پڑھی، ہم آپ کو پڑھائیں گے. آج ہم اس موضوع کے اوپر چند گزارشات کرنے لگے ہیں. جس نے کاپی پینسل رکھنی ہے پاس رکھ لے. ایک ایک چیز میں اسکرین پر شیئر کروں گا، آپ نے تسلی سے اس کو سننا ہے. ٹھیک ہے، لیں جی. سب سے پہلے بیک گراؤنڈ لے لیں، بلکہ میں حدیث شیئر کر دیتا ہوں، اسکرین پر رہے جو حدیث اس نے صحیح بخاری کی پیش کی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں، تو توجہ رکھیں، غور سے اس مسئلے کو سمجھ لینا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہے صحیح بخاری. اس نے پیش کی حدیث نمبر 3584. ٹھیک ہے، اس شارٹ کے اندر، مگر یہ 3 طرق ہیں. بیسیکلی 3 نمبرز ہیں حدیث کے. یہ شروع ہوتی ہے 3583، یہاں سے یہ والی 3583، اگلی ہے 3584، اور اس سے اگلی ہے 3585. یہ 3 ہیں، 1 2 3. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو ڈیٹیل لے لینا ہے. پہلا راوی ابن عمر. پہلے آپ نے سند کو دیکھ لینا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بخاری کی ہے، پچھلی سند کے اوپر ہمیں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. راوی لے لیتے ہیں ابن عمر سے، اگر ضرورت ہوتی تو ہم ضرور کرتے. ابن عمر. اگلے کے کون ہیں؟ جابر بن عبداللہ. ٹھیک ہے، اس کے اگلے کون ہیں؟ اس کے بھی جابر بن عبداللہ. یہ دیکھیں جابر بن عبداللہ، یہ 2 ہیں.
मगर ये रिवायत जो है ये मुतअद्दिद मकामात के ऊपर आई है। ये इमाम बहकी अपनी सुनन के अंदर भी लेकर आए हैं, सुनन दारमी के अंदर भी आई है, मुस्नद अहमद के अंदर भी आई है, और मुतअद्दिद मकामात पर अहदीस की मुख्तलिफ किताबों के अंदर ये रिवायत आई है। 10 से ज्यादा सहाबी हैं जिन्होंने ये रिवायत पेश की है, यानी कि ये तवातुर के दर्जे को पहुंची हुई रिवायत मानी जाती है। ठीक है जी। अच्छा, एक तो ये चीज आपने समझ लेनी है। अब हम इस हदीस के ऊपर करने लगे हैं तबसरा थोड़ा सा। पहले यहां से पढ़ते हैं, पहले वाला तुरक। ये मैं आपको शुरू से समझाकर उसके बाद आगे लेकर जाऊंगा, तो आपने गौर से देखना है। सबसे पहले आपने इन तुरुक के अंदर अल्फाज की जो तब्दीली है उससे मसले को समझना है। यहां पर बयान किया गया है एक दरख्त था या खजूर का दरख्त, नखला खजूर के दरख्त को भी बोलते हैं, शजरा कहते हैं किसी भी आम दरख्त को। ठीक है जी, एक ये चीज हमें पता चलती है। मगर दूसरे तुरुक में लफ्ज मिलता है जुजू कहते हैं तने को, दरख्त का तना। अब यहां खजूर का तना उसको कहा गया, तो तना हो गया, ये लफ्ज आ गया। ये मैं क्यों बात कर रहा हूं ये आगे जाके आपको पता चलेगा। ठीक है, अच्छा मेरे ख्याल से ठीक हो गया। हाँ ठीक है, यहां क्या वर्ड आए हैं, ठीक है शजरा, और यहां क्या आए हैं जज, ये भी जज़, इसका मतलब है तना। ये लफ्ज मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि तुरुक में अल्फाज का फर्क जो है ना, उससे आपको एक मसला समझ आएगा। ज्यादा मैं उसको बोरिंग नहीं करना चाह रहा। अच्छा, ये हो गया दरख्त। तो नंबर 1, अल्लाह के रसूल दरख्तों को जफ्फी नहीं डाला करते थे, एक दरख्त का वाकया है। पॉइंट नंबर 1, इसको नोट कर लेना। इसने ये रिवायत पेश करके तासुर ये दिया कि अल्लाह के रसूल जो है ना वो हर दूसरे दरख्त को जफ्फी डाल लिया करते थे। तो दरख्त नहीं है, ट्रीज नहीं है, एक दरख्त का वाकया है। अब कोई सवाल उठा सकता है एक हो या 100 हो, ये क्या बात कर रहा है। तो मैं आपको मसला समझाना चाह रहा हूं कि उस तासुर को, उस प्रोपेगेंडा को और उस इफेक्ट को तोड़ना चाह रहा हूं जो इफेक्ट इसने क्रिएट किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के बारे में, कि वो जी उनकी आम रूटीन थी कि राह चलते दरख्तों को जफ्फियां डालते थे ना। तो ये तासुर तोड़ना है, इसीलिए नंबर मैटर कर रहा है, एक हो या इससे ज्यादा, ये दोनों का फर्क समझना है। अब ये एक था दरख्त, ये इसने नहीं बताया, और दूसरी चीज पूरे वाकया का बैकग्राउंड नहीं दिया। वो बैकग्राउंड देता तो मसला और तरीके से समझ आता, मगर कोई बात नहीं, क्योंकि अगर इसने बैकग्राउंड नहीं देना तो मैंने इसके बैक का ग्राउंड अभी उधेड़ कर रख देना है आने वाले चंद हवालों के अंदर, जो मैंने टेबल टर्न करने के टाइम पे पूछना है। और मैं इसका बैक का ग्राउंड इस तरीके से उधेड़ूंगा कि उसके बाद ये बैकग्राउंड के बगैर बात नहीं करेगा, अगर ये मेरे सामने आ गया तो। हाँ अलबत्ता अपने चेले चाटों में बैठ के शोर डालता रहे वो अलग बात है। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा नुक्ता जो आपने समझना है, इस रिवायत के 3584 इसने पेश किया, ये वाली 3584, इसमें एक वर्ड आया है जिससे जफ्फी मुराद ली गई है। वो वर्ड कौन सा है, फज़म्महु इलैहि। तो हमने जम्मा का मीनिंग समझना है, जम्मा, और जब इलैहि के सिले के साथ आता है अरबिक के अंदर, इसके मतलब को समझना है। पॉइंट नंबर 1, तो ये हम समझेंगे मतन का, यानी हम एतराज का दिफाई सेगमेंट है, और आगे हम इकदामी तौर पर चीजों को इल्जामी तौर पर समझेंगे। यहां पर यह वर्ड आया है जिसका मतलब है, इसके बकौल या जो ट्रांसलेशन यहां पर लिखी हुई है उसका मतलब बनता है एम्ब्रेस्ड। यहां एम्ब्रेस्ड इट, उसको अपने साथ मिला लिया। इसका तर्जुमा आमतौर पर जम जो वर्ड है ये इलैहि के साथ इस्तेमाल होता है, तो इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं जो मैं आगे जाकर बताऊंगा। अभी आपने इसको सिर्फ नोट करना है। यहां 3584 के अंदर ये लफ्ज आए हैं, मगर 3583 ये देखें, इसके अंदर जो लफ्ज आए हैं वो लफ्ज क्या हैं, गौर करना है। ये हैं फमसा यदाहु अलैहि, अल्लाह के रसूल ने हग करने का जिक्र नहीं है, जफ्फी डालने का, हाथ रखने का, हाथ फेरने का, हाथ लगाने का जिक्र है इस तुरक में। ठीक है, इसमें जम का लफ्ज आ गया। मगर तीसरा तुर्क जो है इसी बुखारी का, उसमें भी हाथ लगाने का जिक्र है। ये देखें
فوضع یدہ، آپ نے ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھا، جپھی نہیں. تو تین ترک ہیں، اوپر تلے 3 نمبر ہیں، جن کے الفاظ کے تھوڑے بہت فرق کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 روایتوں کے الفاظ کے مطابق جابر بن عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ رکھا، اور اس کے مطابق ہے فضم الیہ. اب فضم الیہ کا میننگ میں نے آپ کو بتانا ہے، اس کے ملٹیپل میننگز ہیں. ایک میننگ گلے لگانے کا بھی ہے، حق کرنے کا بھی میننگ ہے، مگر اس کے لیے صلہ چاہیے. اگر وہ صلہ نہ ہو، اب وہ میں صلہ بتاؤں گا کون سا آگے لغت سے، اگر وہ صلہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے چیز کو ملانا. مثال کے طور پر 2 ہاتھوں کے ساتھ کسی چیز کو ملانا. مثال لے لیں، میں اگر ایک پلیٹ ہے اس کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑوں، اس کے لیے بھی یہی ورڈ آئے گا. کیا میں نے پلیٹ کو جپھی ڈالی ہوتی ہے؟ اگر میں ایک کتاب کو اپنے ہاتھ میں پکڑوں، اس کے لیے بھی یہی صیغہ آئے گا. کیا میں نے کتاب کو جپھی لگائی ہوتی ہے؟ اگر میں دروازے کو یا ٹیبل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑوں اور ملا کر اس کو رکھوں، اس کو جوڑ دوں، اس کے لیے بھی یہی ورڈ آ سکتا ہے. تو کیا ٹیبل کو جپھی ماری ہوتی ہے؟ تو بیسیکلی ضمہ الیہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو دونوں ہاتھوں سے ملا کر رکھنا. یہ جپھی ڈالنے کے لیے صلہ چاہیے، آگے میں لوگوں میں بتاؤں گا. یہاں سے آپ کو مطلب سمجھ آ گیا؟ تو دوسرا بلنڈر یہ ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کے رسول نے اس کو جپھی ڈال دی تھی، یہ ضروری نہیں، دونوں ہاتھوں میں ملایا. اب میں آپ کو حدیث سے نکل کر چلیں ایک اور نقطہ یہاں سے لے لیتے ہیں. ایک اور نقطہ یہاں ایڈم سیکر نے اس روایت پیش کر کے 3584 سے، یہ والی 3584 سے یہ تاثر لیا کہ اللہ کے رسول نے رینڈملی کسی درخت کو جا کر جپھیاں ڈالتے تھے، درختوں کو. مگر یہ یاد رکھنا چاہیے یہ واقعہ ہے مسجد نبوی کا. اب یہ کہاں سے آپ کو پتا چلا؟ جابر بن عبداللہ کی دوسری روایت سے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں، کان المسجد مسقوفا علی جذوع من نخل. مسجد نبوی جب تیار ہوئی تو مسجد نبوی کو کھجور کے تنوں کے سہارے اس چھت کو کھڑا کیا گیا تھا. یعنی وہاں جہاں یہ درخت تھا جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ رویا اور اللہ کے رسول نے اس کو ہاتھ سے تھپ تھپا کر خاموش کروایا، بچے کی طرح رو رہا تھا، وہاں پر اور بھی جذوع تھے، ان کو تو جپھی نہیں ڈالی. اگر اللہ کے رسول درختوں کو جادو کی چھپی دیا کرتے تھے، ان کو تو نہیں کیا، اس کو کیوں کیا؟ اس کے پیچھے واقعہ ہے، خود اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا. اب یہاں یہ نقطہ سمجھنا تھا کہ مسجد میں اور بھی مقامات پر یہ چیزیں تھیں. بیک گراؤنڈ لے لیتے ہیں، اس کے بعد میں لغت کی طرف چلنے لگا ہوں تاکہ میں ضم کو سمجھاؤں. یہ جو ضمہ ورڈ ہے نا، اس کو میں نے سمجھانا ہے. تو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ لے لیں روایت کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی تیار کی تو کھجور کے تنوں بڑے مضبوط ہوتے ہیں، پلرز کے طور پر یوز ہوتے ہیں. تو رسول اللہ نے چھت کھڑی کرنے کے لیے مسجد نبوی کی چھاؤں کرنے کے لیے، اوبیسلی دھوپ ہوتی تھی، صبح کی نمازیں، تپتی دھوپ صحرا میں، تو اللہ کے رسول نے جو تنے تھے مضبوط درختوں کی طرح کے، ان کے سہارے چھت کو کھڑا کیا. جب کھڑا کیا تو ان میں سے ایک درخت تھا جس کا سہارا لے کر ٹیک لگا کر اللہ کے رسول خطبہ دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، خطبہ دیا کرتے تھے. ایک عورت نے انصار میں یا کسی مرد نے، یہ روایت کے الفاظ ہیں، فقالت امرأۃ من الانصار او رجل، کسی بندے نے یا کسی عورت نے اللہ کے رسول سے یہ کہا. اس کا مطلب ایک اور بھی ہے. عام طور پر لوگ یہاں مسلمان عورتوں کے بارے میں یہ جملہ پیش کرتے ہیں کہ وہ سوشیولوجیکلی، ریلیجسلی اور ویلفیئر کے کاموں میں ایکٹیو نہیں تھیں. یہاں اس جملے کا آنا کہ یا عورت تھی یا مرد تھا، دونوں میں سے کوئی ایک. اس سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ عورتیں ویلفیئر کے یا سوسائٹی کے کاموں میں انویسٹمنٹ کے لیے فائنینشلی ایکٹیو تھیں اور اپنا رول پلے کرتی تھیں. تو انصار کی ایک عورت نے یا کسی ایک مرد نے اللہ کے رسول سے کہا الا نجعل لک منبرا، اے اللہ کے رسول کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنا دیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ان شئتم، اگر تم چاہو.
فجعلوا لہو ممبرا، تو اللہ کے رسول کے لیے ممبر بنا دیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب اللہ کے رسول اس درخت کو چھوڑ کر ممبر پر بیٹھے خطبہ جمعہ دینے کے لیے، تو وہ درخت جو ہے، وہ تنا جو ہے، وہ جذع جو ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے غمزدہ ہوا، ایموشنل ہوا اور رونے لگا۔ اچھا، نمبر ایک، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس یہ تھا کہ آپ نبی تھے، خاص تھے، اور ایسی صورت میں جو اللہ کے خاص محبوب ہوتے ہیں، تو جو اللہ کی مخلوقات ہوتی ہیں، ان کے ساتھ ایک بڑا اسپرچول اور ریلیجس تعلق کنیکٹ ہوتا ہے۔ اب آپ سارے سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ سناتنی جو ہیں اس بات کا تو مذاق اڑاتے ہیں، ٹینشن نہیں لینی، ان کے لیے چھتر میں نے آگے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے ٹینشن لینی۔ ابھی میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، ان کے لیے نہیں سمجھا رہا، میں اسلامو فوبس کو یہ چیز نہیں سمجھا رہا، بالکل بے فکر ہو جائیں، ان کے لیے تو میں نے چھتر علیحدہ رکھے ہیں جو میں آگے پیش کروں گا، آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ ان کے دماغوں پر جن پر زنگ لگا ہوا ہے، ابھی گرم تیل میں نے پھینکنا ہے۔ ابھی تو میں اپنے مسلمانوں کو سمجھا رہا ہوں جو مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں جی۔ ہاں، تو اللہ کے رسول نے کہا کانت تبکی علی ما کانت تسمع من الذکر عندها، یہ غمزدہ ہے، یہ دکھ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کا ذکر پڑا جاتا تھا، میں ٹیک لگاتا تھا، یہ بڑا خوشبخت خود کو مانتا تھا، اب یہ رو رہا ہے کہ میں اس سے جدا ہو گیا ہوں، اس لیے یہ روتا ہے۔ یہ آواز ایک بڑے مجمع نے مسجد نبوی کے اندر سنی، اسی لیے یہ روایت تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ 10 کے قریب صحابی ہیں جنہوں نے، اس ابی بن کعب ہیں، جابر بن عبداللہ ہیں، ابن عمر ہیں، اپنا زید ہیں، تقریباً کوئی 10 کے قریب صحابی ہیں۔ کوئی کہے گا تو میں نے آپ کو ریفرنسز وغیرہ دے دیے ہوئے ہیں کہ یہ سنن دارمی کے اندر ہے، سنن بہقی کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے، اور کئی روایتوں کے اندر ہے، آپ کو مل جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ہم نے ورڈ پڑھنا ہے یہ والا، جہاں سے اس نے یہ جملہ اٹھایا ہے کہ جپھی ہی ڈالی تھی، جپھی کے علاوہ کوئی نہیں، جبکہ میں اوپر والی روایت سے یہاں سے مسا یدہ علیہ، کہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اس کو ٹچ کیا درخت کو، یہ، اور اسی طریقے سے یہ فوضا یدہ 3585 3582 اوپر تلے مڈ کی حدیث پیش کر رہا ہے، اوپر اور نیچے روایتوں سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہاتھ رکھا تھا، جپھی ڈالنا یہاں سے نکال رہا ہے، فضم الیہ۔ آئیں پھر لغت سے تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ لیں جی، آپ کے سامنے میں پیش کرنے لگا ہوں سب سے پہلے جناب مفردات راغب لے لیتے ہیں۔ امام اصفہانی، امام راغب الاصفہانی ایک بڑا نام ہے قرآن کی لغت کو سمجھنے کے لیے، تو اس میں ہم زم ورڈ جو ہے فزمہ، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم آپ کے سامنے ریفرنس پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، امام راغب اصفہانی، ٹھیک ہے، پہلے میں کتاب دکھا دوں پوری، چلے میں دکھائی دیتا ہوں، ریکارڈ میں آ جائے گا۔ اچھا چلیں، وہ دوسرا، اس کا وہ دوسرا پارٹ ہے، تو کوئی بھی ڈھونڈ لے گا، میں اس کا آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے مفردات الراغب الاصفہانی، مفردات القرآن آپ نے نکالنی ہے امام راغب اصفہانی کی، اس میں آپ نے چلے جانا ہے حرف زا کے اوپر۔ یہ دیکھیں سائڈ پہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں، زوم کر کے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، یہ حرف نکل آئے ہیں، اس میں حرف زاد کے اوپر آپ نے آنا ہے، زاد پر آ کر آپ نے یہ کھول لینا ہے زم، پیج نمبر جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر بن جائے گا 512، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ورڈ ہے، مارکر میں نکال لیتا ہوں، یہ دیکھیں یہ ورڈ ہے زمہ حدیث کے اندر۔ اب آپ نے پڑھنا ہے اس کا مطلب کیا ہے، الزم، یہ دیکھیں جمع بین الشیئین، ہاتھوں کو ایسے ملانا کہ ایک چیز ان دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو، ٹھیک ہے۔ ہاتھ کو آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، زم کا مطلب جب ہاتھوں کے ساتھ آئے یا کسی چیز کو پکڑنے سے متعلق ہو تو چیز کو ایسے پکڑنا کہ وہ دونوں ہاتھوں کے درمیان مضبوطی سے جڑ جائے، جیسے گرفت کرنا، اس کے اوپر گرپ اس کو کرنا۔ اب یہاں پر آپ نے یہ صاف طور پر دیکھ لیا ہے، یہ دیکھیں کسی چیز کو یضم الشیء الی نفسہ، کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اردو، جس کو عربی نہیں آتی تو اس کے لیے اردو رکھ دیتے ہیں، تاکہ میں نے جیسے بتایا تھا کہ ضمہ کا مطلب ہگ کرنے یعنی جپھی ڈالنے کا بھی ہوتا ہے، مگر اس کے لیے ایک صلہ چاہیے ہوتا ہے، وہ صلہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں یہ ہے موجم الوسیط،
موجم الوسیط بیسیکلی عربی ٹو عربی بھی ہے اور عربی ٹو اردو بھی ہے. تو یہ موجم الوسیط عربی کی ایک ڈکشنری ہے. اس میں زم کے اندر آپ آئیں گے, یہ دیکھیں ذرا, یہ میں زوم کر رہا ہوں, یہ زم, ٹھیک ہے جی. یہاں آپ نے دیکھنا ہے یہ معانقہ کرنا, سینے سے لگانا, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جپھی ڈالنا. مگر آپ نے غور کرنا ہے, میں اس کو ریڈ کرنے لگا ہوں, آپ نے غور کرنا ہے کہ اس کا جپھی ڈالنے کا مطلب کب ہوتا ہے, یہ آپ نے غور کرنا ہے. یہ دیکھیں, جب اس کا صلہ الی صدری ہی یہ آیا ہے, جب یہ کہا جائے فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ, تب آپ نے ماننا ہے کہ زم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گلے سے لگانا. مگر اس حدیث میں کیا آیا ہے؟ فَضَمَّهُ إِلَيْهِ, بس إِلَى صَدْرِهِ نہیں آیا, إِلَيْهِ. اس کا کیا مطلب ہے آپ کو میں ابھی دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں, ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا. اب آگے لے لیتے ہیں, یہ دیکھیں, مٹھی میں لینا, اکٹھا کرنا, آگے لے لیتے ہیں, کسی کام میں کسی کے ساتھ شریک کرنا. یہ دیکھو ذرا, باہم مل جانا, ٹھیک ہے, یہ بھی باہم مل جانا, باہم جڑی ہوئی چیز. اس وجہ سے یہ گمان آیا ترجمہ کرنے والوں کو یا اس یسوع کی کتی کو کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹرلی حق کیا, جپھی ڈالی. جبکہ دوسری روایت کا جو الفاظ ہیں وہ تصدیق کرتے ہیں اس معنی کے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو دونوں ہاتھوں سے تھپکی دی, پیار کیا. جپھی ڈالنا ضروری نہیں. حالانکہ آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ میں اتنا تکلف کیوں کر رہا ہوں. تکلف اس لیے کر رہا ہوں, ایک تو آپ لوگ کچھ سیکھ لیں جو ہمارے دوست نہیں جانتے. آبویسلی جو جانتے ہیں وہ تو سیکھ ہی رہے ہیں ماشاءاللہ. اگر کسی کو نہیں پتا تو اضافی ایک چیز ہے جس طرح آپ سمجھ پائیں کہ کس طرح ان چیزوں کو سمجھا جائے. نمبر ایک. نمبر دو, یہ بتانا کہ ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ عربک کے ورڈز جو حدیث کے اندر آتے ہیں وہ کام کیسے کرتے ہیں جملہ بنانے کے لیے, ان کا سٹرکچر کیا ہے. نمبر دو. نمبر تین, 1 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے, 1 منٹ کے لیے مان بھی لیا جائے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جپھی ڈالی تھی, تو اس نے کیا بولا ہے؟ ابھی یہ پہلا پارٹ ڈسکس کر رہا ہوں جپھی ڈالنے کا, ابھی درخت کے رونے کا پارٹ ہم ڈسکس نہیں کر رہے, وہ الگ اعتراض ہے, اس کو الگ میں نے ڈسکس کرنا ہے. تو پہلا پارٹ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جپھی ڈالی, اس کو اس پر اعتراض ہے نا. ٹھیک ہے بھائی, اگر تم جپھی ڈالنے پر اصرار کرتے ہو تو ہم تمہارے ساتھ ایک چیز شیئر کر دیتے ہیں. بھائی غصہ نہیں کرنا پھر اب نا, کیونکہ اب میں چھتر پولا شروع کرنے لگا ہوں, تو غصہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے میرا بھائی. یہ دیکھیں جی, سب سے پہلے یہ دیکھیں, سینٹ پال سینٹر فار بیبلیکل تھیولوجی, ٹھیک ہو گیا جی. سینٹ پال اور پولس, اور پولس اوہلا پولس ہی کیا لکھا ہے, یہ دیکھو ذرا آرٹیکل, وائی جیسس وانٹس یو ٹو ہگ ٹریز. مینٹل ریٹارڈ تھا آپ کا جیسس, جسو بتائیں نا جی. اور یسو دیے کتیے دس نا بک نا ہیں, یہ تمہاری بیبلیکل سوسائٹی بتا رہی ہے. اے جیسس کرائسٹ کہہ رہے ہیں کہ درختوں کو جپھی ڈال لو. اب کیا کرنا ہے؟ یہیں پر بس نہیں ناب, آگے دیکھیں. پوپ بینڈکٹ 16 کیا کہتا ہے, دیکھنا ذرا. ریلیشن شپ, جو میں نے جملہ بولا تھا نا کہ جو ریلیجس لوگ ہوتے ہیں وہ نیچر کے ساتھ ان کا ایک کنیکشن ہوتا ہے. تو پروفٹس چونکہ ایک ہائی لیول کے ایکسٹرا آرڈنری اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن ہوتا ہے, تو اس لیے نیچر کے ساتھ بھی ان کا کنیکشن ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نیچر کے اندر جو مخلوقات ہیں وہ انبیاء کے ساتھ معجزوں میں کئی دفعہ اسباب کی شکل اختیار کر جاتی ہیں, پتھر کی شکل میں, پانی کی شکل میں, چاند کی شکل میں, درخت کی شکل میں, جانوروں کی شکل میں, وہ معجزوں کا حصہ بن جاتی ہیں. یہ بات سمجھ نہیں آتی عام بندے کو, کیونکہ پروفٹس کا سٹیٹس اللہ کے لیے عام انسان کی نظر, عام انسان سے ہٹ کے اور ہے. اب آپ نے سمجھنا ہے دا ریلیشن شپ یسو دی کتی
Delle Portoe Lorai. The relationship between individuals or the community and the environment ultimately stems from their relationship with God. लो, एनवायरमेंट के साथ क्या है? इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल इकोसिस्टम क्या है? दरख्तों के साथ ताल्लुक, पानी के साथ आपका ताल्लुक क्या है, आग के साथ आप कैसा बर्ताव करते हैं, इनको किस तरह इस्तेमाल करते हैं, इनको रिसोर्सेज को जाया कैसे नहीं करते। तो पोप साहब कहते हैं आपका ताल्लुक इंडिविजुअल का, कम्युनिटी का और आपके इर्द गिर्द जो इकोसिस्टम है, एनवायरमेंटल सिस्टम है, अल्टीमेटली तय करता है कि आपका खुदा के साथ ताल्लुक कैसा है, उसको मजबूत करता है। नंबर 1। यहीं पर बस नहीं, आगे भी सुनिए। वो कहता है अगर आपने अपने एनवायरमेंट को बचाना है, पोप नहीं कह रहा, ये आर्टिकल कहता है, ठीक है ना, गलती नहीं किसी ने करनी। माय आंसर इज दिस, इफ यू वांट टू सेव बेबीज, ओ यसूदिये बेबीज, if you want to save babies you would better start hugging trees. अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं तो दरख्तां नूं जफ्फी पा लो, जफ्फी की, जादू की जफ्फी दरख्तों को डाल लो अगर बच्चों को बचाना है। अब वो पूरी रीजनिंग देता है। वो कहता है ओ पादरियो, ओ क्रिश्चियंस, तुमने होमोसेक्सुअलिटी को कर दिया, गे मैरिज को ठीक कर दिया, अबॉर्शन को कर दिया और दरख्त को जफ्फी मारते हुए मौत पड़ती है क्या? उसने फिर छितरपोला की है नीचे। ये सारा जिसने आर्टिकल पढ़ना है पढ़ ले। नहीं राम आया, अब आ जाएगा। अब बहुत करारा किस्म का आराम आने लगा है। तो जरा कन फड़ ला, यसूदिये कुतिये, उधर दीवार मुंह करके कन फड़ ला, क्योंकि कहेगा जी आर्टिकल है, आर्टिकल है। दूसरा एतराज क्या था जी? ये दरख्त रोने लगा, मीम बनाता है, हैं? मीम ए बना हुण, मीम ए बना, इस रेफरेंस से मीम बनाना ही ए जो मैं देने लगा हूं। पहला इतराज क्लियर हो गया जी, जफ्फी पाने वाला। अब दूसरा आ गया है कि जनाब दरख्त रो रहा था, रो रहा था, क्यों रो रहा था? और बाइबल के अंदर दरख्त तालियां मार रहा है, तालियां। अब मुझे बताओ, दरख्त के हाथ होते हैं? बताना यसूदिये कुतिये, दरख्त के हाथ होते हैं? ए बाइबल में दरख्त तालियां मार रहे हैं। लो चूप ले मैंगो मेरा, चूप ले। ये देख लें आपकी स्क्रीन पर, बुक ऑफ इजाया है, चैप्टर 55 वर्स 12। For you shall go out in joy and be led forth in peace. The mountains and the hills before you shall break forth into singing, and all the trees of the field shall clap their hands. हाँ, नहीं पता सी ना, नहीं पता सी, नहीं सी पता। सुन ओ एडम सीकर, तेनू मेरे छनकने दा नहीं पता, अपनी बाइबल पढ़ते सही। मैं रुकिया नहीं हले काका, लाहौर आया हले तो मैं शुरू होया वहां। लो जी, दरख्त ने तालियां मार दी। अब जादू वो जो सर चढ़ के बोले। अब अगर बाइबल में से आपको मैं दरख्तों की डिबेट दिखा दूं, मनाजरा हुआ है, मनाजरा जी, इसको दुख था दरख्त रो क्यों रहे हैं, तो तालियां मारते और एंजॉय करते हुए तो दरख्त मैंने दिखा दिए। चलें अब आपको जनाब मैं दरख्तों की डिबेट भी दिखा देता हूं। दरख्त आपस में ये डिसाइड कर रहे हैं कि यार तू हमारा बादशाह बन जा। दूसरा कहता नहीं नहीं नहीं, मैं क्या अपना ये छोड़ दूं। वो कहता नहीं नहीं तू बन जा, वो कहता तू बन जा। तो दरख्त आपस में डिबेट कर रहे हैं कि हमारा बादशाह कौन बनेगा। हैं जी, ये देखो जरा, ये आपके सामने है बुक ऑफ जजेस, चैप्टर 9 है, वर्स नंबर आपने पूरी मुकम्मल पढ़नी है। आपको याद होगा मैंने 2 माउंटेन्स का जिक्र किया था सफा मरवा के टॉपिक के ऊपर, माउंट गिरिजिम और माउंट एबेल, ठीक है जी, जो कि शखम के अंदर थे। शखम
सखम के अंदर, ठीक है जी। तो आपने ये पढ़ना है 8 से। The trees went forth on a time to anoint a king over them. दरख्त गए, एक टाइम था दरख्त गए और दरख्त ने कहा चलो अपना बादशाह चुनते हैं। And they said onto the olive tree, जैतून के दरख्त से उन्होंने कहा रेन दो ओवर अस, ए जैतून के दरख्त दरख्त रेन दो ओवर अस, हमारे ऊपर बादशाहत राज कीजिए। बट द ओलिव ट्री सेड ऑन टू देम, जैतून के दरख्त ने उनसे कहा शुड आई लीव माई फैटनेस, क्या मैं अपना मोटापा छोड़ दूं। लो जी, आर्ग्यूमेंट, डिबेट। वेयर विद बी बाय मी द ऑनर गॉड एंड मैन एंड गो टू बी प्रमोटेड ओवर द ट्रीज। वर्स नंबर 10, एंड द ट्री सेड्स टू द फिग ट्री कम दो एंड रेन ओवर अस, दरख्त फिर फिग ट्री के पास चले गए। दरख्त जो हैं वो फिग ट्री के पास चले गए और जाकर कहते हैं आओ तुम हम पर राज कर लो। 11 में फिग ट्री कहता है शुड आई फॉरसेक माई स्वीटनेस, क्या मैं अपनी मिठास छोड़ दूं हैं, एंड माई गुड फ्रूट, अपने फूल भी छोड़ दूं, अपने फल भी छोड़ दूं। तो 12 में है देन सेड द ट्रीज ऑन टू द वाइन, लो जी दूसरे दरख्त के पास चले गए और उसको जाकर कहते हैं हम पर बादशाहत कर लो। यसूदिये कुतिये, तुझे दरख्त के रोने से तंगी हो रही थी, यहां तो दरख्तों ने शोर शराबा शुरू किया हुआ है। वो तो इधर तो दरख्तों के अंदर डेमोक्रेसी आ गई है, वो तो जो है ना पीटीआई और नून लीग और बीजेपी और कांग्रेस के अंदर बट गए हैं कि हमें वोट डालो। कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन सा होगा। हैं ये कौन से दरख्त हैं जिनके अंदर लोकतंत्र चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा चल रही है। एक क्या टीठो पाठी है बाइबल में। अच्छा, तो पहले तो जो जवाब इसका है ना पुत्र, वही जवाब उसका है। हाँ चल निकल जा, तो पज जा, मैं नजर नहीं हूं, मुझे नजर ना आना, दौड़ जा। जो जवाब इसका है ना वही जवाब उसका है। शाबाश। यहीं पर बस नहीं, आगे भी है जनाब। दरख्तों को तो बोलते सुन लिया आपने, खोतों को बोलते सुना है कभी? एडम सीकर के अलावा बात कर रहा हूं ऑब्वियसली, प्लीज कोई चीटिंग ना करे। एडम सीकर को निकालकर उसके अलावा किसी खोते को बात करते सुना है आपने? बताएं ना जी, बताएं ना जी। एडम सीकर को काउंट नहीं, फिर वही शरारत कर रहे हैं, एडम सीकर का नाम लिख रहे हैं। एडम सीकर को निकालकर किसी खोते को बात करते सुना है आपने? नहीं सुना। चलें फिर आपको एक स्टोरी सुनाता हूं।